اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا نہیں ہدایت ہوئی ان لوگوں کو یرثون الارض جو وارث بنے زمین کے، من بعد اہلها بعد ان کے اہل کے، لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے ہم پکڑ لیتے ان کو بسبب ان کے گناہوں کے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر کر دیتے ان کے دلوں پہ، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ ہیں بستیاں ہم بیان کرتے ہیں اوپر آپ کے ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل کے، فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے، بما كذبوا من قبل، بس بب اس کے کہ تکذیب کی انہوں نے اس سے پہلے، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اس طرح مہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر کافروں کے دلوں کے، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، اور نہیں پایا ہم نے واسطے ان کے اکثر کے، من عہد، عہد کا نبا، وإن وجدنا، اور بے شک پایا ہم نے اکثرهم لفاسقین، ان کے اکثر کو البتہ نافرمان، ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، الی فرعون وملئہ، جاؤ طرف فرعون کا اور اس کے سرداروں کے، فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام مفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول، حقدار ہوں اوپر اس بات کے کہ نہ کہوں علی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، الا الحق، مگر حق، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، قال ان کنت جئت بآیۃ، کہا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فأت بها ان کنت من الصادقین، پس لا تو اسے اگر تو ہے سچوں میں سے، فالقى عصاہ، پس ڈال دی اپنی لاٹھی، فإذا هي ثعبان مبین، پس اچانک وہ تھا ایک بڑا اژدہا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، اس وقت وہ سفید تھا، لِلنَّاظِرِينَ، واسطے دیکھنے والوں کے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے ان اقوام کے تفصیلی حالات پڑھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، جو لوگ ان کی تباہی کے بعد ان کی زمین کے وارث بنے، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ کیا یہ بات انہوں نے ابھی تک نہیں سمجھی، یا کیا انہوں نے ان کو ابھی تک ہدایت نہیں ہوئی اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے اصبناہم بذنوبہم، ہم پکڑتے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم مہر کر دیتے ان کے دلوں پہ، فہم لا یسمعون، پس وہ نہ سنتے۔ اگر ان کو کچھ موقع ملا ہے، ڈھیل ملی ہے، تو ان کو سنبھلنا چاہیے، ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر اسی روش پہ چلے، اسی ڈگر پہ چلے اور انہی کے نقش قدم پہ چل کر نافرمان بنے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ بھی آ سکتا ہے جو پہلے لوگوں پہ آیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ، کیا یہ بات ان کے لیے واضح نہیں ہوئی جو وارث بنے اس زمین کے ان کے اہل کے بعد، اگر ہم چاہتے اصابناہم بذنوبہم، ہم پکڑ لیتے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
ہم مہر کر دیتے ان کے دلوں پہ، پس وہ نہ سنتے۔ تلک القریٰ، یہ ہیں بستیاں نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کرتے ہیں اوپر آپ کے ان کی خبریں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلی قوموں کی خبریں سنائیں، پہلی قوموں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتائے۔ وحی کی بنیاد پہ جو خبریں ملی ہیں وہ انباء غیب کہلاتی ہیں، وہ علم غیب نہیں کہلاتی۔ یہ بستیاں نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کرتے ہیں اوپر آپ کے ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آگے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل کے، پس نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے بما کذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی اس سے پہلے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر۔ انبیاء تشریف لائے، آگاہی ہوئی، اس کے باوجود وہ لوگ نہ سنبھلے، سمجھ نہ پائے، تو تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پہ مہر کر دی، گویا وہ ہدایت کے قریب نہیں جا رہے اور یہ ہدایت ان کے قریب نہیں آ رہی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ عام لوگ جب صرف ترجمہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جب اللہ نے مہر لگا دی، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، جب اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا تو پھر قصوروار تو نہ ہوئے ہم۔ ہمارا شیخ رحمہ اللہ 24واں پارہ یہ حامیم سجدہ کا حوالہ دیا کرتے تھے، آیت نمبر 5، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا، کافروں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وفی آذاننا، ہمارے کانوں میں وقر، بوجھ ہے، ڈانٹ ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان حجاب، ایک پردہ ہے، فعمل، تو کام کر، اننا عاملون، بے شک ہم کام کرنے والے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے یہ چیز خود مانگی کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان میں ایک آڑ ہے، پردہ ہے، ہم اپنا کام کریں، تم اپنا کام کرو۔ یہ چیز انہوں نے خود مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے محض مختار اور محض مجبور پیدا کیا انسان کو۔ ایک روایت میں الفاظ غالباً یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مرجیہ اور قدریہ دونوں نجات نہیں پائیں گے۔ مرجیہ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہے، اختیار کے بالکل قائل نہیں ہے۔ قدریہ وہ کہتے ہیں تقدیر کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کرتا درتا انسان کا اپنا ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں گمراہ ہیں، مرجیہ بھی قدریہ بھی۔ جو مکمل تقدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی سب کچھ ہو ہی تقدیر سے رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ یہ عام اشکال ہے نا کہ جب لکھا ہوا ہے، جب تقدیر میں طے شدہ ہے، پھر گناہ گار مجرم تو نہیں نا، پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ مرجیہ لوگ ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں تقدیر ہے ہی نہیں ہے، جو آدمی کرتا ہے اس کی سزا وہ پائے گا، یہ قدریہ ہے۔ دونوں گمراہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض مختار، محض مجبور بنایا انسان کو۔ وہ انسان جیسے جس طرف قدم اٹھاتا ہے اس طرف اللہ تعالیٰ اسے چلا دیتے ہیں۔ اس کا قدم اٹھانا یہ تقدیر میں طے شدہ ہے، اس کا معافی مانگنا تقدیر میں طے شدہ ہے، اس کا یو ٹرن لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ تقدیر میں طے شدہ ہے، اس کا نافرمانی کی طرف قدم بڑھانا تقدیر میں طے شدہ ہے۔ اور تقدیر کے علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ فرماتے ہیں مبرم کبھی نہیں بدلتی اور معلق بدلتی رہتی ہے۔
مبرم کبھی نہیں بدلتی، معلق بدلتی رہتی ہے، دعاؤں سے، صدقہ خیرات سے تقدیر معلق بدلتی رہتی ہے۔ تو اگر وہ حامیم سجدہ والی آیات آپ سامنے رکھیں گے نا، تو پھر یہ کہ کفار نے یہ چیز خود مانگی کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تیرے درمیان آڑ ہے، پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں سنتے، اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ان کے بعد رسول دلائل لے کر، نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتا بما کذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی اس سے پہلے، اس طرح مہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر کافروں کے دلوں کا۔ وما وجدنا لأکثرہم، نہیں پایا ہم نے واسطے ان کے اکثر کے من عہد، عہد کا نبا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بے شک پایا ہم نے ان کے اکثر کو البتہ نافرمانی کرنے والے، گویا بہت ساروں نے عہد شکنی کی، عہد کی پاسداری نہیں کی، ہم نے بہت ساروں کو نافرمان پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی آیاتنا، اپنی نشانی دے کر، الی فرعون، جاؤ طرف فرعون کے، وملئہ اور طرف اس کے سرداروں کے، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام مفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے کہ جاؤ ہماری نشانی لے کر۔ فرعون نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے، خدائی کا دعویٰ تھا اس کا، اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں بڑا خدا ہوں، میں بڑا خدا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، کہتے ہیں خبیث الفطرت آدمی تھا، یہ پلید آدمی تھا، اس کی پلیدی میں کیا شک ہے جو کہے میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا، جاؤ جا کر حق کی دعوت دو، انہوں نے ظلم کیا ہے، فرمایا دیکھو کیسے وہ انجام مفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول، حقدار ہوں اس کا کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر سچی بات، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لائے ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ دو بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، ایک عصا اور ید بیضاء، یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقاصد تھے، فرعونیوں کو حق کی دعوت دینا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلوانا۔ بنی اسرائیل گویا غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ ظالم بگار لیتا، ان سے خدمت لیتا، معاوضہ نہیں دیتا تھا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل بھی انتظار میں تھے کوئی آئے جس کی وجہ سے ہمیں آزادی ملے، گویا کوئی سبب بن جائے ہماری اس غلامی سے نجات کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو مقاصد کے لیے تھی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، فرمایا میرے ساتھ بھیج بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت بآیہ، کہا اگر تو لایا ہے آیت کوئی نشانی، لا اسے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرعون نے کہا اگر واقعتاً کوئی نشانی ہے تیرے پاس، لا دکھا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقى عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، فاذا ہی ثعبان مبین، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ کہتے ہیں فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لاٹھی جب زمین پہ پھینکی اژدہا بنا، اس نے منہ کھولا، لڑکھڑاتا ہوا تخت سے نیچے گر گیا۔ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، ونزع یدہ، اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، فاذا ہی بیضاء، بالکل سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔
دوسرے مقام پہ تفصیل ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کہ وہ بیماری کی وجہ سے سفید ہو، جس طرح یہ برس کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ معجزہ تھا، اور معجزے میں قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، فعل اللہ رب العزت کا ہے، ہاتھ صرف اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ دو اہم معجزات کا ذکر فرمایا، اور ہر پیغمبر کی نبوت کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معجزات پیغمبر کو دیے ہیں، تاکہ لوگ تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، مزید یہ بات آگے چلے گی بھی۔ اولم یہدی للذین، کیا نہیں ہدایت ہوئی ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو وارث بنے زمین کے، من بعد اہلھا، بعد ان کے اہل کے، لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، ہم پکڑتے ان کو بسبب ان کے گناہوں کے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر کر دیتے ان کے دلوں پہ، فہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سنتے۔ ونطبع، ہم مہر کرتے ان کے دلوں پہ، پس وہ نہیں سنتے۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائہا، یہ ہے بستی ہم بیان کرتے ہیں اوپر آپ کے ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے بعد رسول 7 دلائل کے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی اس سے پہلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح مہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر کافروں کے دلوں کے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، نہیں پایا ہم نے بعض ان کے اکثر کے، عہد کا نبا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بے شک پایا ہم نے ان کے اکثر کو البتہ نافرمانی کرنے والے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، جاؤ ہماری نشانی لے کر، طرف فرعون کے، وَمَلَئِهِ، اور طرف اس کے سرداروں کے، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھ کیسے ہوا انجام مفسدین کا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق، حقدار ہوں اس کا، اللہ اقول، کہ میں نہ کہوں، علی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، الا الحق، مگر سچی بات، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لائے ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت بآیہ، کہا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فأتی بہا، پس لا اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ فالقى عصا، ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فإذا ہی ثعبان مبین، پس اس وقت وہ تھا بڑا اژدہا، ونزع یدہ، نکال اپنا ہاتھ، فإذا ہی بیضاء للناظرین، پس اچانک ہوا وہ سفید واسطے دیکھنے والوں کے۔